اپنے لیے احتیاط، دین کے لیے سب کچھ۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بیٹی کی شادی کے لیے مدد مانگنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور اپنا مقصد بیان کرنا، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ان کی در دولت پر جیسے ہی پہنچا، کیا دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ میں تیل زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے اپنی زوجہ سے جھگڑ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ جو شخص زیادہ تیل خرچ ہونے کے وجہ سے اپنی زوجہ سے جھگڑ رہا ہو، وہ میری کیا مدد کرے گا۔ یہ سوچ کر لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر سوچنے لگا کہ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام تو پہنچا دوں۔ چنانچہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کوئی کام ہے تو مجھے ضرور بتا دو۔ اس نے ہمت کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے مال کی طرف لے گئے اور فرمایا، اس میں سے جو کچھ تجھے چاہیے لے جا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گیا اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنا گمان بیان کیا کہ میں تو سوچ رہا تھا، جو شخص چراغ میں تیل کی زیادتی پر اپنی زوجہ سے جھگڑتا ہے، وہ مجھے کیا دے گا۔ یہ سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چراغ میں تیل کی زیادتی کا تعلق اپنی ذات سے تھا، اس لیے زیادہ خرچ ہونے پر افسوس ہوا، لیکن جب بات آتی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی تو پھر عثمان اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے۔ آپ کی سیرت تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف لے جا کر لوگوں سے بازار کے بھاؤ، ان کے کوائف، مریضوں کے حالات دریافت فرما رہے تھے اور مؤذن جمعہ کی اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر خود ہی وضو کا سامان فراہم کر لیتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کسی غلام کو بیدار کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں غلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ رات کو وہ بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے جاگیریں مقرر فرمائیں۔ مساجد میں بخورات یعنی خوشبوئیں جلانے کا رواج آپ نے ہی کیا۔ بخورات کا معنی ہے خوشبوئیں جلانا، یعنی اگربتیاں وغیرہ۔ جمعہ کے دن پہلی اذان کی ابتدا بھی آپ نے کروائی۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سازش کے ذریعے باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا قید میں رکھا گیا۔ قرۃ العینین صفحہ نمبر 138 پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ صبح کے وقت بیان فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ہمارے پاس کھولنا۔ 35 ہجری ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ جمعہ کے دن باغیوں نے گھر میں گھس کر خطرناک وار کیا۔ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کے خون کا قطرہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
وہو السمیع العلیم پر گرا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 برس تھی۔ مغرب و عشاء کے درمیان آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو حش کوکب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔